الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہم کاروبار میں کامیابی کس طرح سے حاصل کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مسلمان آج زوال پذیر کیوں ہے، کیوں ہم خسارے کا شکار ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مولانا مودودی صاحب کا ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ مولانا مودودی صاحب سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے کبھی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ مولانا نے فرمایا، میں تو ابھی ایک ولی اللہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ تفصیل پوچھی تو بتایا گیا کہ ریلوے اسٹیشن پر اترے تو سامان اٹھانے کے لیے کولی کی ضرورت پڑی۔ بہت سے کولی حضرات دوڑے آئے، میری نظر ایک ایسے کولی پر پڑی جو نہایت آرام سے نماز میں مشغول تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہم اسی کولی سے اپنا سامان اٹھوائیں گے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا، کیسے بندے ہو؟ ٹرین کی آمد ہی تو تمہارے رزق کا سامان ہے، تم نے رزق کمانے کے وقت میں نماز کیوں شروع کر دی؟ کولی نے جواب دیا، جو رازق ہے وہ میرے حصے کا رزق مجھ تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اب جس رازق نے آپ کو میرے لیے روک رکھا ہے، کیا مجھے جچتا ہے اس کی عبادت میں لیٹ کروں؟ بھلا اس سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، وہی اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ پھر ہم کیوں بحران کا شکار ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ نے تو ضمانت دے دی مومن کی کامیابی کی، پھر ہم کیوں خسارے میں ہیں؟ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلندیوں پر ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو کامیابی کی ضمانت دے دی، پھر ہم کیوں نہیں کامیاب؟ کیونکہ ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ ہمارے نہ اخلاق مومنوں والے، نہ کردار مومنوں والے، نہ کاروبار مومنوں والا، نہ اٹھنا بیٹھنا مومنوں والا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم رحمت کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہمیں بزنس دے دے، بل گیٹس جیسا، جیف بیزوس جیسا، ایلون مسک جیسا۔ ہمیں بزنس کرنا ہے مگر اللہ کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہم اپنی فائنینشیل اسٹیٹس کو اچھا کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، تو ہماری اس چیز کا جو حل ہے، جو علاج ہے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسباب سے خوف زدہ ہیں، جبکہ اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پر توکل ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، ان اللہ یحب المتوکلین۔ تم مجھ پر توکل کرو، رزق ہی رزق ہے، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، آج کے دور میں پیسہ ہو، عزت ہو، شہرت ہو، قرآن نے ان کو پانے کی ترکیب بتا دی ہے۔ تقویٰ، توکل، بس دو چیزیں۔ ضمانت بھی دے دی، کوئی محتاجی نہیں، کوئی فائنینشیل ڈسٹریس نہیں۔ یہ لوگوں کے دماغ میں ایک مت کریٹ کر دی ہے کہ دین کی راہ پر چلیں گے تو غریب ہو جائیں گے۔ دین کا ہر جز، ہر چیز ہماری بھلائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ کو تو طاقتور مومن پسند ہے۔ آپ دین کی بھی خدمت کر سکتے ہو اگر آپ فائنینشیلی اسٹیبل ہو۔ اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے۔ طاقتور مومن کا مطلب ہے فائنینشیلی اسٹیبل مومن۔ اللہ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پسند۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، ہمیں تو قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ ہمارے لیے تو وہی نصاب ہے، وہی کتاب ہے۔ انفارچونیٹلی بات تھوڑی تلخ ہے، مگر حقیقت تو یہی ہے۔ بڑے ہی پلان طریقے سے، بہت ہی پلان طریقے سے ہمیں اس کتاب سے دور کر دیا گیا ہے۔ کیوں دور کر دیا ہے؟ انہیں یہ پتہ ہے، ویسٹ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیں، کامیابی تو اس میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ مقدس کتاب، اس نصاب کے اندر کامیابی کے جو طریقے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی 100 سال کی منزل 1 سال میں طے کروا دے گی۔ آپ جیف بیزوس، بل گیٹس، ان کے بزنس ماڈل کو اسٹڈی کریے۔ آپ کے لیے یہ نہایت ہی شاکنگ ہوگی کہ یہ بلینئرز جو ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بزنس کر رہے ہیں اور ہمیں سود میں مبتلا کر دیا ہے۔ کاروبار جو نصاب ہمارے پاس ہے، وہ تو کاروبار کا نصاب ابھی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں۔ کون سی اکاؤنٹنٹ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سود سے بچو، جھوٹ نہ بولو، دغا نہ دو، کسی کے ساتھ مکر و فریب نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو،
ملاوٹ نہ کرو۔ یہ تو ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کرنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا۔ ہمیں تو دین نے سکھایا ہے سب۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ تو ہمیں دین نے سکھایا ہے، اور ہم کس کے طریقے پہ چل رہے ہیں؟ ویسٹ کے طور طریقے پہ تباہ ہو گئے، اسی لیے بحران کا شکار ہے۔ اللہ رازق ہے، دنیا کا ہر انسان چاہے وہ بلینئر ہو چاہے وہ ٹریلینئر ہو، وہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، اللہ جب تک نہ چاہے۔ اسی طرح سے کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ کاروبار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سکسیسفل کاروبار، اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس راستے کے اوپر رب نے ضمانت دے دی ہے، رب غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، شریعت کا راستہ ہے۔ اسلام اچھے لائف سٹائل سے آپ کو نہیں روک رہا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شریعت کے بارے میں جو ہے نا، ایک بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے دماغ میں۔ آپ کو دین کاروبار سے نہیں روک رہا، اچھے کپڑے پہننے سے نہیں روک رہا، آپ کو دین اچھی گاڑی چلانے سے نہیں روک رہا۔ دین اتنے ڈیٹیل میں فائنینشیل مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما علی من اقتصد، اقتصادیت کے بارے میں، جس نے کفایت شعاری سے اپنا مال خرچ کیا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ فائنینشیل مینجمنٹ کی اتنی بڑی ٹپ دی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کہ خوشحال ہو پھر بھی میانہ روی سے خرچ کرو، کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوگے۔ بدحال ہو تب بھی میانہ روی سے خرچ کرو، کبھی غریب کبھی محتاج نہیں ہوگے۔ آپ کسی بھی بلینئر کی لسٹ جا کر چیک کریے، امیزون کے یوزرز بے شمار ہیں۔ امیزون کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ امیزون کا پہلا ماڈل کیا ہے؟ ان کا پہلا اصول کیا ہے؟ خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اصول کیا تھا؟ خریدا ہوا مال واپس ہو جائے گا۔ جیف بیزوس کا دوسرا ماڈل کیا ہے؟ کسی سودے میں کوئی عیب نہیں چھپانا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اصول کیا تھا؟ کسی سودے میں کوئی عیب نہیں چھپانا۔ جیف بیزوس کے تیسرے اصول پر آتے ہیں، بائی کیش سیل کیش، کوئی سودی معاملہ نہیں کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا اصول کیا تھا؟ بائی کیش سیل کیش، ادھار پہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی سودی کام نہیں کرنا۔ میرے لیے انتہائی شاکنگ تھی کہ یہ جو تمام تر بلینئر کی لسٹ ہے، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بزنس کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ٹریپ ہے۔ دوسری سب سے اہم بات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بڑا فلرش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہم اپنے ہیروز کو تو بھلا چکے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، پوری قوم کی بات کر رہی ہوں، اگر آپ سود میں مبتلا ہو گئے، کیسے ممکن ہے؟ ایسے تو کبھی زندگی میں اس ملک کی اکانومی درست نہیں ہو سکتی جب تک آپ سود سے توبہ نہ کر لیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تم پر حلال کر دیا ہے اور حرام کیا کر دیا ہے؟ سود کو۔ اور سود کے بارے میں کیا کہا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود میں مبتلا ہو گئے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود سے فوراً توبہ کر لے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہے اس کا معاملہ اللہ
کے حوالے، لیکن اگر اس کے حکم کے بعد بھی اس حرکت کا ارادہ کرے تو وہ جہنمی ہے۔ آج ہمارے زوال پذیر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ کر یہود و نصارہ کا راستہ اختیار کیا، اس لیے ہم تباہ ہو گئے۔ اگر آپ کاروبار میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کو فالو کریں، نہ کہ غیر مذاہب کے طور طریقے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اس دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، تو آپ اپنے خالق کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، نہ کہ مخلوق کے بتائے ہوئے۔ آپ بس نیت کر لیں کہ مجھے صرف اچھا کام کرنا ہے، نہ کر پائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دے گا۔